ایکٹیو ہے، دشمن کتنا آرگنائزڈ ہے، دشمن کتنا ڈٹرمنڈ ہے، دشمن کتنا پیشنیٹ ہے، کتنا پاپولر ہے، کتنا آرگنائزڈ ہے، کتنا اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور دوست، ہم جیسے دوست اسلام کے، ہم کتنے لیتھارجک ہیں، ہم کتنا ہمارا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے. Everybody, somebody and nobody. Everybody thought somebody will do it and nobody did it. ہم کب اٹھیں گے؟ ہم کب سنسیئر ہوں گے؟ دعا کریں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ منکرین کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. اب ایک شخص کے نام کی سورت ابراہیم، اللہ نے کہا ہے ان کے لیے کان امتن، ایک تنہا ابراہیم وہ کام کر گئے جو پوری امت، پوری بنی اسرائیل نہ کر سکی. ہمت چاہیے، ارادہ چاہیے. تو ہمت ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، ان کے رب کی توفیق سے اس اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. ظلمات اور نور، یہ تھیم آپ کو سورہ ابراہیم میں ملے گی. اور سورہ ابراہیم کی ایک اور جو تھیم ہے شکر اور کفر، اس کا بھی ذکر آپ کو انشاءاللہ ملے گا. تو نور اور ظلمات، قرآن کو کہا کہ قرآن کے ذریعے ان کو اندھیروں سے نکالیے. یہی ہے انلائٹن ماڈریشن. انلائٹمنٹ بھی ہے، یہ ایلومینیٹ بھی کرتی ہیں، انلائٹن بھی کرتی ہیں. روشن خیال، روشن دماغ، لبرل بھی بناتی ہیں انسان کو، ماڈریٹ بناتی ہیں انسان کو قرآن کی آیات. ان کو چھوڑ کے لوگ تاریکیوں میں چلے جاتے ہیں، تنگ دل، تنگ ذہن، نیرو مائنڈڈ ایسے ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. لا علمی دور ہوتی ہے، علم کا نور آتا ہے، گناہ دور ہوتے ہیں، نیکیوں کا نور آتا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. اور یہ کون ہے؟ یہ نام نہیں بتایا کہ جان ہے کہ جین، یا شاہد ہیں یا یہ فاروق ہیں، یا یہ سیتا ہیں کہ یہ اللہ جانے کیا ہیں. ایک نشانی بتا دی. اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا. یہ نہ ہو کہ نام تو رکھ لیا عبداللہ اور ہے عبد الدنیا، اللہ دھوکہ کھائے گا ناموں سے؟ نہیں، نشانیاں ہیں. دیکھ لیں، ہر ایک اپنا انٹروسپیکشن کر لے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. ایک سول سرچنگ کوشچن ہے، خود دیکھ لو کہ ہم پہ تو نہیں اپلائی ہو رہا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں یہ راستہ ان کی خواہش کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ اچھی طرح بات کھول کر سمجھا دے. ہم کہیں واہ عربی میں آیا ہے، ہم تو اردو پنجابی یا سندھی یا انگریزی یا فرینچ یا جرمن بولتے ہیں، ہماری زبان میں تو نہیں آیا. کوئی بات نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی، ہم کئی زبانیں سیکھ لیتے ہیں. ایسی فرفر انگریزی بولتے ہیں کہ انگریز شرمائیں، پوچھتے ہیں کہاں سے پڑھا ہے آپ نے. ایسی کوئنز انگلش بولتے ہیں، ان سے زیادہ اچھا ایکسنٹ ہوتا ہے، امریکنز کو نہ پیچھے چھوڑ دیں ہم. ایسا بولتے ہیں. اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، 4-5 زبانیں سیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں، آپ اپنے گھر میں میڈز وغیرہ کو دیکھیں جو گاؤں سے اٹھ کر آ جاتی ہیں، کون کس کی زبان سیکھتا ہے؟ آپ سرائکی سیکھتی ہیں کہ وہ اردو سیکھتی ہیں؟ وہ سیکھ لیتی ہیں نا. مالک کی زبان جس کو سرو کر رہے ہوتے ہیں اس کی زبان سیکھتے ہیں. کیوں؟ اپنا فائدہ ہے. خود ریٹرن چاہیے، خود نوکری قائم رکھنی ہے، خود تنخواہ چاہیے، تنخواہ میں اضافہ چاہیے. اس لیے تو ہم بھی اپنے آقا کی جس زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہم بھی سیکھ لیں. انسینٹیو ہے اور بہت اچھی سیکھ سکتے ہیں. اور عربی اردو سے تو بہت ملتی جلتی ہے، اور عربی کو اللہ نے آسان بھی کر دیا الحمدللہ. جو ایمان لاتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، ریورٹڈ مسلمز، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلے عربک سیکھ لیں، کم از کم اتنی عربی کہ قرآن جو ہے بغیر ٹرانسلیشن کے سمجھ میں آنے لگ جائے، اتنی سیکھ لیں. اور جو آگے کام کرنا چاہتے ہیں وہ عربک لینگویج پوری سیکھیں اور قرآن کو ٹرانسلیٹ کریں مختلف زبانوں کے اندر.
اب قرآن کا ٹرانسلیشن کافی زبانوں میں ہو تو چکا ہے، لیکن آگے بھی بہت ساری بچ گئی ہیں، اس میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جو کہ اتنا آئی کیو یا اتنے موقع نہیں پاتے کہ وہ قرآن کو عربک میں سمجھ سکیں. ان کو ٹرانسلیشن کی بہرحال ضرورت ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں آتی جو کہ اوریجنل زبان میں آتی ہے. آپ کی ماں ہے اور بچہ ہے، تو کیا ماں تھرو ٹرانسلیٹر بات کرتی ہے اپنے بچے سے؟ آپ کے ہسبینڈ ہیں اور ایک آپ ہیں، کیا ٹرانسلیٹر کے تھرو آپ کے ہسبینڈ آپ سے کہلواتے ہیں کہ بتا دو اس کو آئی لو ہر؟ آپ اتنی خفا ہوں کہ کوئی حد نہیں. لیکن دوری کی باتیں ہیں نا، جب کام نہیں کرنا، جب محبت نہیں، تو کہہ دیا وہ شعر ہے نا کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میرے یار کی زبان تو ٹرکش ہے، مجھ کو ٹرکش آتی نہیں. اینڈ آف دا اسٹوری. نہ وہ کچھ سمجھ آئے مجھ کو، نہ مجھے عمل کرنا پڑے. اللہ جانتا ہے ہم نے اپنے آئی کیو کہاں کہاں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے. اسے بھی حکم دیا تھا کیا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو. صبر کے ذریعے انسان بہت سا خیر حاصل کر لیتا ہے، بغیر صبر کے نہیں ہوتا. پانی آپ کو پینا ہے، گھونٹ گھونٹ ہی جائے گا اندر، اکٹھا تو نہیں جائے گا. علم بھی تھوڑا تھوڑا کر ہی جائے گا. اس کے لیے بہت مشقت، بہت محنت، راتوں کی نیند کی قربانی، کبھی بھوک برداشت کرنا، کبھی اپنی تھوڑی بہت انسلٹ اور بے عزتی بھی محسوس ہوتی ہے انسان کو جب علم کے سفر میں آتا ہے. اس لیے کہ بڑے بڑے ایگوز کے ساتھ علم جمع نہیں کیا جا سکتا. جھکنا ہوتا ہے. آپ کو کولر سے پانی چاہیے تو گلاس کو کولر کے سر پہ رکھتی ہیں آپ کے نیچے رکھیں، کولر کے اوپر کیا آئے گا اس کے اندر؟ نیچے نیچے نا. آجزی سکھاتا ہے علم، تربیت کرتا ہے، جھکاتا ہے انسان کو اور بڑی مشقت محنت کرواتا ہے. کبھی اپنی پسند کا نتیجہ نکلتا ہے، کبھی نہیں نکلتا. تو بڑے صبر سے پھر یہ مرحلے طے ہوتے ہیں. ٹائم لگتا ہے ان کے اندر، سالوں لگتے ہیں. انسٹنٹ علم کوئی چیز نہیں ہے، نوڈلز تھوڑی ہیں انسٹنٹ کے انسٹنٹ بن جائیں گے. اور ایک دفعہ انسان کو کوئی نعمت مل جائے تو شکر جو ہے اس نعمت کو سنبھالنے کا سبب ہے. شکر دراصل ایک پرزرویٹو ہے جو نعمتوں کو سنبھال لیتی ہے، پرزرو کر لیتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کے رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو اذ تأذن ربکم، جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، میں اور زیادہ دوں گا. ہم فوراً کہہ دیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو اللہ. اللہ عربی کے علاوہ دوسری زبانیں سمجھتا ہے؟ یہ الحمدللہ ہی کہنا ضروری ہے. اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، بولیں تو کہیں تو. اور شکر دراصل دل کی کیفیت ہے، اور شکر دراصل ایٹیٹیوڈ ہے. یہ خالی وربل نہیں ہے، خالی اس کو وربلائز نہیں کرنا، خالی آرٹیکولیٹ کرنے والا کلمہ نہیں ہے. یہ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو ہمارا عمل ہے. تحفہ کوئی آپ کو دیتا ہے اور وہ تحفہ استعمال کیسے کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چلے گا تحفے کی قدر کری یا تحفے کی قدر نہیں کری. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ناقدری کری، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری سزا بھی بہت سخت ہے. ناشکری کرو گے خودی عذاب میں تم ایک طرح سے گرفتار ہوگے، اور ناشکری حقیقت ہے خود کتنا بڑا عذاب ہے. کوئی نعمت انسان کو نعمت نہیں لگتی. جو مل گیا لگتا ہے میرا حق تھا، جو نہ ملا اسی پہ روتے پیٹتے رہتے ہیں. وہی آدھے گلاس کی جو مثال دی جاتی ہے، شکر گزار انسان کہتا ہے شکر اتنا تو ہے، اور ناشکرا کہتا ہے خالی آدھا ہی تو ہے، آدھا خالی ہے. شکر گزار کہتا ہے آدھا بھرا ہوا ہے. اور کسی نے اتنی خوبصورت اس دن بات کری کہ جو آدھا خالی ہوتا ہے شکر گزار انسان اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے آدھا خالی ہے. لبالب بھرا ہوا ہوتا تو میرے اتنے پیارے ڈریس پر گر جاتا. اچھا ہوا آدھا ہے اس کے اندر، اچھا ہوا پورا نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ صبر اور شکر یہ تقوی ہی کی دو شکلیں ہیں، وقت پڑھنے پر کام آتی ہیں، اور اس رات مستقیم کے دو قدم ہیں. وقال موسیٰ،
اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے نیاز اپنی ذات میں خود محمود ہے، اللہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے. تم شکر ادا کرو گے، تم پیسفل رہو گے، تم نفسیاتی سائیکولوجیکلی تم پیسفل رہو گے، پر امن رہو گے، تمہاری صحت اچھی رہے گی، تم پازیٹیو کنسٹرکٹیو رہو گے. اللہ کو کیا چاہیے؟ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کی بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس نے ہم کو سخت شک میں مبتلا کر دیا. شک کا ذکر بھی ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. ہاں دیکھیے، بعض لوگوں کو حق میں جب شک پڑ جاتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اپنے شک کی وہ بڑی ویلیو کرتے ہیں، بڑا ہی ان کو سمارٹ الیک ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ واو لک ایٹ می، کیا نکتہ میں نے نکالا ہے، اور اپنے شک کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں، اس کو بڑا دل میں سجا سجا کے رکھتے ہیں اور اپنے شک کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دوسروں کے ایمان کو بھی بیمار کر دیتے ہیں، شک میں ڈال دیتے ہیں. ایک یہ طریقہ کہ اگر دوسرا ایک اور شخص ہے، اس کو قرآن کی کسی بات پہ شک ہو گیا، اپنے شک کو پھر وہ جب محسوس کرتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، وہ بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے، زبان سے نہیں نکالتا، کسی اور سے نہیں کہتا، وہ ریسرچ شروع کرتا ہے. ابھی ہم نے دیکھیے کچھ سورہ یوسف میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں. آج اگر آپ سمجھتی ہیں کہ قرآن نے جو کچھ خواتین کے لباس کے بارے میں کہا ہے اس میں شک ہے، دنیا والے کہہ رہے ہیں نا کنٹروورشل ایشو ہے، آپ ریسرچ شروع کر دیجئے، آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیے، آپ دنیا میں حالات دیکھیے، آپ خواتین کے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھیے اور آپ اس کا سولوشن ڈھونڈیے. انشاءاللہ تعالی شک یقین میں بدل جائے گا. اللہ تعالی نیتوں کے حساب سے معاملہ کرتا ہے. قالت، ان کے رسولوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ اب دیکھیں کوئی لاجک نہیں دیا انہوں نے، کوئی منطق نہیں جھاڑی، کوئی دنیا سے دلیلیں نہیں لائے. ایک سول سرچنگ کویسچن ہے فطرت کی روشنی میں. قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں فطرت کی روشنی میں یا سنت کی روشنی میں یا عقل کی روشنی میں. تو کہا فطرت سے دیکھو، پوچھو نا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. یدعوکم، بلا رہا ہے تم کو. کیوں رہا ہے؟ ڈانٹنے کے لیے، مارنے کے لیے، جہنم میں پھینکنے کے لیے نہیں. جو اللہ سے محبت نہیں کرتے وہ ہمارے دلوں میں شک ڈالتے ہیں اللہ کے بارے میں. ظالم ہے، جابر ہے، بے رحم ہے، مرسیلیس ہے. نہیں، کیوں بلاتا ہے اللہ؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہ بخش دے. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تم کو مدت مقررہ تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ بھی نہیں مگر ہم جیسے انسان. تم ہمیں جن ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو ان کی بندگی تو ہمارے باپ دادا کرتے رہے. اچھا تو لاؤ کوئی سری سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم ہی جیسے انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی. وَلَنَصْبِرَنَّ، اور لازماً ہم صبر کریں گے. رسولوں پر بھی صبر پڑا تو میں اور آپ، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم پر بھی گزرے گا. کیوں گزرے گا صبر ہم پر؟ تاکہ ہم جنت کی قیمت ادا کرنے کے قابل ہوں. وَلَنَصْبِرَنَّ، اور صبر کے لیے کیا ضروری ہے؟ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ، جو اذیت تم ہم کو دے رہے ہو. تو جو اذیت دے رہے ہیں دراصل وہ آپ کو صبر کا موقع دے رہے ہیں. شکر گزار انسان تو اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے موقع دیا. یہ مشکل آئی، پتہ نہیں اللہ کتنے گناہ معاف کر دیے میرے. اللہ یہ بات میں نے سن کر میں نے صبر کیا، اللہ پتہ نہیں میں نے کتنے تیری قربت کے درجے جو ہیں وہ عبور کر لیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو.
وخاف وعید، اور میری دھمکی سے ڈرتا ہو. پتہ چلا قبول حق کے لیے دل کے اندر خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو اللہ کے خوف سے بے خوف ہو وہ کہاں ہدایت پائے گا. واستفتحوا، تو انہوں نے فیصلہ چاہا. وخاب کل جبار عنید، وخاب کل جبار عنید، تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، اور وہاں اس کے لیے کچھ لہو کا پانی پینے کو دیا جائے گا. یہ عربی اگر آپ سمجھیں نا دل ہل جائیں. ترجمہ تو بالکل ڈائلیوٹ کر دیتا ہے ہر چیز کو. یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ اتاریں گے اس کو، یہ زخموں کا نکلا ہوا پیپ. اتنی گاڑی چیز، کوئی اتنی گاڑی چیز ہو تو ویسے اس کو نگلنا مشکل، پھر بدبو اس کے اندر، پھر گندگی ایکسکریشن جسم کا. حرام کھاتے تھے، اپنے زبانوں سے اپنے حلق سے وہ کام نہیں لیا جو اللہ نے کہا تھا. گندا بولتے تھے، گالیاں دیتے تھے، غیبت کرتے تھے. چلو آگے تمہارے اعمال تمہارے سامنے مجسم ہو کر. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور مشکل ہی سے اتار سکیں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت ہر طرف سے ان پر چھا رہی ہوگی. لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مریں گے ہی نہیں، عذاب ہی میں رہیں گے. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور آگے ایک اور سخت عذاب ان کی جان کا لاگو رہے گا. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ کا جب عذاب سہ نہیں سکتے نا، سن نہیں سکتے، سہنا تو بڑی چیز ہے، تو کیوں اللہ کا غصہ بھڑکاتے ہیں؟ جب چوائس ہے کہ تم نیکیاں کرو تو کیوں بائی چوائس گناہ کرتے ہیں؟ کوئی مجبور نہیں ہے گناہوں پر. یاد رکھیے اس چیز کو. مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جیسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا، اور اپنے کیے کا وہ کچھ پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گم گشتگی، گمراہی ہے. راکھ کباڑ کا ڈھیر ہو، اس میں کوئی نہ کوئی چیز سیلویج ہو جاتی ہے. آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا نا کہ وہ کباڑ میں سے کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو سائیکلیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. راکھ، اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. اور کتابوں کو جلایا جائے تو راکھ نکلتی ہے. یہ علم دوست تھے ہی نہیں، کچھ فائدہ نہیں اٹھایا علم سے، کوئی ایسے کام نہیں کرے. اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں انہوں نے اعمال کنسٹرکٹ نہیں کرے، اعمال نہیں بنائے، اپنی مرضی کی چیزیں بناتے رہے. اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایسا جیسے کہ بے وزن، جس عمل کے اندر خلوص حق نہ ہو اور رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہ ہو، بالکل راکھ کی طرح بے وزن ہے. الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے. وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. اور یہ لوگ جب اکٹھے ہو کے اللہ کے آگے بے نقاب ہوں گے، حاضر ہو جائیں گے. فقال الضعفاء للذین استكبروا، اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے. کون کمزور تھے؟ فزیکلی کمزور تھے؟ نہیں. جو ایمانی طور پہ کمزور تھے، جو کہ کچھ لوگوں کی دنیا دیکھ کر امپریس ہوئے رہتے تھے ان سے، جو جذباتی طور پہ کمزور تھے، جن کا عقیدہ کمزور تھا، جن کی ول پاور کمزور تھی، جو حق دیکھ کر، حق پہچان کر حق پہ عمل نہیں کرتے تھے، جن کو دین اور شریعت سے نکلنے کے لیے لوپ ہولز چاہیے تھے، جو کہتے تھے لیٹ سمبڈی میک شریعت ایزی فار اس. ایک سیلف کریٹڈ ورژن جو چاہ رہے تھے کہ ان کے لائف سٹائل کو چینج بھی نہ ہونا پڑے اور وہ دین والے اور نیک بھی کہلائیں. تو ایسے لوگوں کا سہارا تلاش کرتے تھے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، جو لیڈر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اور ایسے لوگ ان کو اچھے لگتے تھے کہ جو دین اس طرح پڑھا دیں جس دین کے اندر نہ ہجرت، نہ جہاد، نہ کمفرٹ زون چھوڑنا، نہ گمراہیوں کی نشاندہی، جب اور کہہ دیں کہ ڈونٹ وری بی ہیپی. ایسا دین ان کو سکھا پڑھا دیں، قرآن کا ایسا ورژن ان کے سامنے رکھ دیں جس میں کہ ان کے لائف سٹائل کو کچھ چینج ہونے کی ضرورت نہ ہو، کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں. کہہ دیں کہ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ از فائن، ٹائمز ہیو چینجڈ. وہ آیت ٹائم باؤنڈ، وہ آیت ایبروگیٹڈ، فلاں آیت، فلاں حکم کنٹروورشل. تمہاری مجبوری، تم امریکہ میں رہتے ہو، تمہاری مجبوری سود کھاؤ. تم افریقہ میں رہتے ہو، تمہاری مجبوری تم یہ نہ کرو. کہ جو انسانوں کو اطمینان دلاتے رہے، بڑے بن کر رہے، اتھارٹی والے تھے، اوتھینٹیکیٹ کرتے تھے اپنی باتوں کو، وہ ان کے پیچھے چل پڑے. یہ ہے ساری کہانی، بڑی سیڈ کہانی ہے. اب قیامت کے دن حقیقت تو کھل گئی، پتہ چلا اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا.
اب کہیں گے انا کننا لکم تبعن، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، ہم تمہارے درس میں آتے تھے، ہم تم کو بڑا سمجھتے تھے، ہم نے بھروسہ تم پہ کیا تھا، مروا دیا نا آج. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے تھوڑا سا بھی بچا سکتے ہو؟ لٹل بٹ. وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہم کو نجات کی راہ دکھائی ہوتی ہم تم کو ضرور دکھا دیتے. سب پڑے ہیں اکٹھے ایک ہی جگہ. تو حق کے لیے ہم کو آنا ہے، حق بتانا ہے، حق سننا ہے. آسانی تو جنت میں ہے، آسانی جنت میں ہے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا. میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو انویٹیشن بھیجا تھا، دعوت نامہ. یو آر کورڈلی انوائٹیڈ. دعوت نامہ ہی تو بھیجا تھا تم کو، فورس تھوڑی کیا تھا. فاستجبتم لی، تم تو تیار بیٹھے تھے، خود ہی انکلائن تھے، تلاش میں تھے گناہوں کے موقعوں کے، تو گناہوں کے انویٹیشنز آنے لگ گئے، گناہ کی مجلسوں کے انویٹیشنز تمہارے گھر آنے لگ گئے، موقع کھل گئے. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. فلا تلومونی، مجھے بلیم مت کرو، مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو. the choice was yours، میں فورس نہیں کر سکتا تھا تم کو. وما انا بمصرخکم، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا کر رکھا تھا اس سے میں بری الذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے. ہر گناہ کیا ہے دراصل دیکھیں، کفر کا دعوت نامہ. اور شیطان کو خدا بنانا کیا؟ شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا، فحش کا. اور جو بے حیا اور فحش اور منکر کے پیچھے چل پڑا، زبان سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم شیطان کو معبود بنا رہے ہیں، عملی طور پہ شیطان کی اطاعت شروع کر دی، اس کے مشورے مان لیے، وہ دوست لگنے لگ گیا اور شریعت دشمن لگنے لگ گئی. اور دو میں سے ایک ہی چیز دوست ہو سکتی ہے، یا شریعت یا شیطان، یا رحمان یا شیطان. ایک دل میں دو نہیں جمع ہو سکتے. ہاں، رحمان کی عبادت کرنے والوں سے خطا غلطی ہو سکتی ہے، فوراً استغفار کر لیتے ہیں. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت. اچھا، یہ جو شجرۃ طیبہ ہے، حدیث میں اس کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے. اصلها ثابت وفرعها في السماء، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اچھا، اب میں اور آپ، اب ہم کیا سبق حاصل کریں؟ ذرا درختوں کو دیکھیں اور ایک مومن کی شخصیت کو دیکھیں. درخت کیا کرتے ہیں؟ لنگز آف دی ارتھ کہتے ہیں نا درختوں کو. یہ زہریلے مادے صاف کرتے ہیں، یعنی نہیں انل منکر، اور آکسیجن پھینکتے ہیں، امر بالمعروف. تو مومن بھی یہی کام کرتا ہے. مومن بھی ترقی درجات کی کوششیں کرتا ہے. رہتا تو اس زمین پر ہے، دل اس کا آسمان والے میں اٹکا رہتا ہے، وہیں کا سوچتا رہتا ہے، اللہ کا قرب چاہ رہا ہوتا ہے. عمل کی جڑ خلوص اور تقوی پر مبنی ہوتی ہے. مشکل ترین حالات میں صبر شکر کرتا ہے، اللہ کو چھوڑنے کا نہیں سوچتا. اسلام کی شریعت سے بھاگ نکلنے کا کبھی آپشن ہی نہیں ہے، کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا. یہ تو ون وے اسٹریٹ ہے، ایک ہی دروازہ ہے صراط مستقیم کا، وہ ہے داخلے کا دروازہ، واپسی کا دروازہ نہیں ہے، ایگزٹ نہیں ہے اس سے. یہ تو انٹری ہے اہدنا الصراط المستقیم، درست راستے کی، اور اس کے بعد اگلی انٹری انشاءاللہ جنت کے دروازے کی، تو وہاں جائے گا انشاءاللہ. تو وہ جڑا رہتا ہے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ. تنگ ظرف تنگ دل نہیں ہوتا، گناہوں کی کیچڑ سے، گندگی سے اوپر اٹھتا ہے. درخت کو دیکھیں، پھل لگا ہوتا ہے درخت کے اوپر، جتنا پھل لگا ہوتا ہے اتنا جھکتا ہے وہ. تو یہ جتنی زیادہ خوبیاں ملتی ہیں مومن کو، اتنی عاجزی اس کے اندر آتی ہے، جھکا رہتا ہے. اور جس درخت کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے لوگ کیا مارتے ہیں اس کو؟
پتھر. کبھی ایسا ہوا کہ بیر لگے ہیں، امرود لگے ہیں، نیچے سے ایک پتھر مارا، درخت نے کھینچ کے اینٹ ماری اوپر سے؟ نہیں. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر ہی تو مارے گا بیچارہ، اور جس کے پاس پھل ہے، مٹھاس ہے، وہ تو وہی دے گا جو اس کے پاس ہے. اسلام کو ایسے بہت سارے درخت چاہیے. پلانٹ مور ٹریز کی مہم ہمیں بھی چلانی ہے، تاکہ غلط نظریات کا جو زہر ہے ماحول کے اندر، پہلے تو ماحول کو نیوٹرلائز کرنا ہے، پھر پازیٹیو بنانا ہے. جتنے زیادہ درخت جہاں ہوتے ہیں وہاں دیکھیں بارش ہوتی ہے، ماحول صاف ہوتا ہے. تو جہاں اتنے سارے مومن ہوتے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، امر بالمعروف نہیں اور نہیں انل منکر، وہاں اللہ کی رحمت بھی برستی ہے. اس کے برعکس ایک اور مثال، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیث کی مثال ایک بدذات ناکارہ درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. حدیث میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مراد ہے دنیا اور آخرت میں کہ قبر میں بھی کلمہ طیبہ مومن کو فائدہ دے گا. کون سا کلمہ طیبہ؟ یعنی کہ جو مومن کلمہ طیبہ جس نے کہ پڑھ لیا، کسی انسان نے اسلام لے آیا اور دنیا میں نیک عمل پر قائم رہا، اب منکر نکیر کے سامنے بھی وہ قائم رہ سکے گا. آپ دنیا میں بھی دیکھیں جب بہت تیز ہوا چلتی ہے وہی درخت کھڑے رہتے ہیں جن کی جڑیں گہری ہوں. تو جب موت کی آندھی چلے گی تو وہی یاد رہے گا کہ جو اندر سرائیت کر گیا نا، ہمارے فائبر کے اندر جو چلا گیا، ریفلیکسولی ہم نیکیاں کرنے والے بن گئے. نیکی کرنا آپشن نہیں تھا، نیسیسٹی تھا، دا اونلی تھنگ دیٹ وی کوڈ ڈو. ایسے جو لوگ ہو جائیں گے تو خالی اوپر کا سطحی سپرفیشل ایمان نہیں ہے. کوئی انہوں نے ایک اپنے اوپر جو ہے وہ ایک کوئی چادر نہیں چڑھا لی ہے خالی نیکی کی، خالی ونیئر نہیں چڑھایا ہوا، اندر تک نیکی پیوستہ، انہیں کو یہ کلمہ انشاءاللہ فائدہ دے گا. علم ترا، کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم میں، جس میں کہ وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر دیے تاکہ وہ ان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا تمتعو، مزے کر لو. اتنی دھمکی ہے، تمتعو، اوکے فائن. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آخر پلٹ کے تو تم کو آگی میں جانا ہے. اس کے برعکس قل، کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہیے نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے تمہارے لیے کشتی مسخر کی کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ سخرہ کا لفظ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ایسے لاز آف نیچر بنا دیے جو تم کو فائدہ دے رہے ہیں. ایک پتھر ڈالو تو پانی میں نیچے بیٹھ جائے، اور ٹنوں ٹنوں وزنی جہاز یوں تیرتے چلے جاتے ہیں. کس نے بنائے ہیں یہ لاز؟ پانی میں آسمان کو دیکھیں، ہوا کو دیکھیں، آپ ایک کاغذ اوپر اچھالیں وہ نیچے آ جاتا ہے. یہ ٹنوں ٹنوں وزنی ہوائی جہاز، یہ ہیویئر دین ایئر فلائٹ، یہ کیسے اڑے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ نے مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی صلے کے کسی کی نوکری چاکری میں لگا دینا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. جس نے یہ سب کچھ تم کو دیا جو تم نے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تم گن نہیں سکتے. نعمتوں کو نہیں کہا، ون نعمت. کتنی دفعہ سانس لیا جب سے پیدا ہوئے؟ نہیں گن سکتے. کتنی دفعہ ہمارے گلے سے نوالا آرام سے چلا گیا؟ نہیں گن سکتے. کتنی دفعہ آرام سے سوئے ہیں اور اٹھے ہیں؟ کتنی دفعہ ہمارے جسم سے گندگی دور ہو گئی ہے خود بخود؟ نہیں گن سکتے.
کتنی دفعہ ہمارا دل خود بخود دھڑک رہا ہے، آٹونامس سسٹم ہمارا، نہیں گن سکتے، ایک نعمت نہیں گن سکتے. لیکن شکوہ کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی نا انصاف اور ناشکرا ہے. کیا گنتا رہتا ہے؟ کیا نہیں ملا، کیا مشکل آئی، یہی گنتا ہے. نعمتوں کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں. اب نعمتوں کو گننے والے انسان کا ذکر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، پروردگار اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. ہم کراچی والے تو بہت بہت دعا کریں، اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے. جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو اللہ یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں، یعنی وادی مکہ میں، اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے، لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے خانہ کعبہ کی طرف. ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے دل کو نیکی کے موقعوں کی طرف مائل کر دے، نیکی جہاں ہو رہی ہے ان جگہوں کی طرف مائل کر دے. اللہ ہمارے مردوں کے دلوں کو مسجدوں کی طرف مائل کر دے، اور ہمارے بچوں کو مدرسوں کی طرف مائل کر دے، اور ہم خواتین کو بھی اللہ مائل کر دے، جہاں اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی دین پڑھایا سیکھا سکھایا اور عمل جہاں پہ کیا جاتا ہے. یہ بڑی خوش قسمتی ہے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید ہی شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. کیا پتہ کسی کے دل میں خیال ہو ہے ہمارے بچے مدرسے جائیں گے، سوسائڈ بامبر جیکٹیں دے دیں گے وہ تو وہاں پر ان کو افغانستان بھیج دیں گے میرے بچے کو اٹھا کر. ہے مدرسہ ایجوکیشن یہ ہے نا، یہی ہمارے دماغوں میں سما گیا. مدرسہ کیا ہے؟ جہاں درس دیا جائے، جہاں سکھایا جائے، جہاں انسانوں کو انسان بنایا جائے، جہاں انسانوں کو مسلمان بنایا جائے. اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں مونٹیسریز کے اندر کیا کیا ٹیکنیکس ہیں. تو مدرسوں کو کیا ہم اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے؟ ہم جب ان کو ایک ہاٹ پوٹیٹو کی طرح چھوڑ کے ہم الگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ بعض پہ مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لک ایٹ دیز اگنورنٹ ملاز. وہ مولوی سب کامیاب ہو جائیں گے ہو سکتا ہے اللہ کے، وہ کہیں گے اللہ 60 IQ تھا میرا، اس کے حساب سے میں نے پڑھا دیا. ان سے پوچھ جو 160 IQ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو فورن ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، جو فرفر انگریزی اور فرانسیسی زبانیں بولا کرتے تھے، اللہ ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا. اپنے گھروں کو اتنا اچھا آرگنائز کر لیا، بزنس اتنا اچھا آرگنائز کر لیا، اور اپنے آفیسز میں شینڈلیئر لفٹس انہوں نے لگا لی. مدرسوں میں کبھی جھانکا بھی نہیں آ کر کے وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ بلب اگر فیوز ہیں تو کیا ہے، یا پینٹ کی وہاں ضرورت ہے. تو ہمیں تو آباد کرنا ہے. اگر ہم کو کسی نے مدرسے کے نام پر شرمندہ کر دیا ہے، ہم کیوں شرمندہ ہوں؟ ہم اس کو فخر سے لے کر چلیں، ہم مدرسہ کو واقعی مدرسہ بنائیں، تب کام چلے گا انشاءاللہ. یہ نیگلیکٹ کا نتیجہ ہے جو کہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے. پڑھے لکھے حیثیت والے لوگوں نے جب دین کو چھوڑ دیا تو کوئی اور آیا اور وہ دین کو ہائی جیک کر کے لے گیا. اب کیا رو رہے ہیں ہم؟ تو ہمیں بھی جاگنے کی ضرورت ہے. اللہ سب جانتا ہے. اللہ ہماری اولادوں کو واقعی نیک لگا دے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو لگایا تھا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. کل شکر اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا وتقبل دعا، اور اے پروردگار میری دعا قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دے جبکہ حساب قائم ہوگا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اسے غافل مت سمجھو. اللہ تو ان کو ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی اور دل اڑے جا رہے ہوں گے.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انذر الناس، ڈرائیے لوگوں کو، وارن کیجئے، خبردار کیجئے اس دن سے جب کہ عذاب ان کو آلے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ لیکن صاف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کے ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ کانسپریسیز ہوتی ہیں، لیکن کانسپریسیز کو ڈسکس کرتے رہنا اس سے کوئی خیر، کوئی بہتری، کوئی تعمیر نہیں ہوتی۔ کام کرنا ہے کام۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، بس اے نبی ہرگز مت گمان کرنا کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اور بتا دو ان کو یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین، ڈراؤ اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی ذکر ہے قیامت کے دن کا، ساری دنیا کی ٹوپوگرافی زمین کی، ارتھ کی چینج ہو جائے گی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس سوز تو مجرموں کو دیکھو گے، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل رکھنے والے ہوش میں آ جائیں۔ اللہ ہم کو عقل والا بنائے۔ سورۃ الحجر، ہجر جو ہے قوم سمود کے مرکزی شہر کا نام تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے بھی سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ اب یہ کون سا وقت ہوگا کب وہ اس طرح سے کہیں گے؟ جبکہ بہت سارے مسلمان بغیر حساب جنت میں جا رہے ہوں گے، یا جب آب کوثر پی رہے ہوں گے، یا اپنے بے عملی کی سزا بھگت کر جہنم سے باہر نکل رہے ہوں گے، تو کیا پتا کافروں کو خیال آئے کہ ہم نے بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو نجات ہماری بھی ہو جاتی۔ لیکن اس وقت کیا حال ہے؟ ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، کھائیں پیئیں مزے کریں، بلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مدت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ دیکھیے جیسے انسانوں کی عمر ہوتی ہے نا 70 80 90 100 سال، قوموں کی ہوتی ہے صدیاں، سینکڑوں سال، سینچریز۔ تو لوگ جاگتے کہاں ہیں جن پر عذاب آنا ہی ہوتا ہے؟ نہیں جاگتے۔ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ واقعی قرآن پڑھنے والوں کو لوگ کریزی سمجھتے ہیں آج بھی۔ ہر بگڑے معاشرے کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہوتا ہے، چاہے وہ زمانی اور مکانی کتنا بھی فصل ہو، جیوگرافکلی ڈفرینٹ ہو یا ٹائم میں بہت آگے پیچھے ہو، مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوتا۔ آج بھی یہ کہتے ہیں they've gone crazy, they're out of their mind۔ لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ اللہ فرماتا ہے ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ undiluted unpolluted word of God، یہ خزانہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اور یہ مسلمانوں کی کوئی اپنی میراث نہیں، تمام دنیا والوں کے لیے ہے۔ نان مسلمز نے بھی جو ریسرچ کی ہے یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ اس میں کوئی شوشے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، پریزروڈ ہے ویسے کا ویسا۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرموں کے دلوں سے ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں اور اس پر وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی جل جاتے ان کے دل، ٹکتا کچھ نہیں دل کے اندر، یاد کچھ نہیں رہتا، عبرت نہیں لیتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور دن دہاڑے وہ اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ذرا اپنی نشانیاں بتا رہا ہے اور اپنی خلاقی کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یہ ہماری کار فرمائی ہے، آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کی حفاظت کی، کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پاتا الا یہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ دیکھیں آج اگر جو اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹس ہیں ان کو اگر بتائیں کہ جو میٹیورائٹس ہیں ان کا ایک کام شیطانوں کو بھگانا بھی ہے تو کیا کریں گے؟ ہنسیں گے۔ پیچھے بھی آیا نا، مذاق اڑایا گیا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے اور ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں، اس نے معیشت کے تمام اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے جن کے رازق تم نہیں ہو۔ آپ دیکھیں نا ایکو سسٹم کتنا ڈیلیکیٹ ہے، اس میں نباتات ہیں، حیوانات ہیں، بیکٹیریا ہیں، گیسز کا ریشیو کتنا کتنا ہونا چاہیے، پریشر، گریوٹی، میگنیٹک فیلڈ، اتنا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو کہ اللہ نے بنا دیا، کوئی اور اتنا ایگزیکٹ اس کو بنا نہیں سکتا تھا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس کو ہم نازل کرتے ہیں، ایک مقررہ مقدار میں اس کو نازل کرتے ہیں۔ بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تم سیراب ہوتے ہو، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، پہلے جو لوگ تم سے ہو کر گزر چکے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اور دیکھو ایک پیدا بھی تو اللہ نے کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اور آپ دیکھیں آج انسان کو یہ تو پتا ہے، سائنس اور قرآن یہاں پر متفق ہیں کہ ابتدا جو ہے تخلیق کی وہ مارشی لینڈ سے، مٹی سے ہوئی۔ پرابلم صرف کیا ہو گیا کہ سائنس کو سڑی ہوئی مٹی یاد رہ گئی اور یہ روح بھول گئی جو وحی نے بتایا، جو اعلیٰ ترین چیز تھی وہ بھول گئے اور جو گھٹیا ترین چیز تھی اسی پہ لپٹے چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سجدہ دینے والوں کا ساتھ دینے سے، سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھ کو مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کی دل فریبیاں پیدا کر کے ان کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، لیکن جن کو روح یاد نہیں رہے گی وہ شیطان سے نہیں بچ سکیں گے۔ جو خالی اس مٹی کے جسم کو اپنا کل وجود سمجھیں گے وہ تو شیطان کے ہتھے چڑھ گئے بہت آرام سے۔ فرمایا اللہ نے یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔
لہا سبعۃ ابواب، یہ جہنم اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ان میں سے ہر باب کے لیے ایک حصہ مخصوص ہے. دعا کریں اللہ اگر میرا نام وہاں لکھا ہوا ہے تو اللہ اس کو مٹا دے. اللہ مٹا سکتا ہے نا، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا اللہ کتاب میں سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. اللہ میرا نام جنت کے دروازوں پہ لکھ دے، اس لیے کہ ان المتقین فی جنات و عیون. کیسے پتا چلے گا میرا نام جہنم کے دروازے پہ اگر تھا بھی تو مٹ گیا اور جنت کے دروازے پہ لکھ دیا گیا، تقویٰ آ جائے گا. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف اور خطر، اور ان کے دلوں میں جو کھوٹ کھپٹ ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. نہ وہاں مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. اللہ ہمیں اپنی شان کا مستحق بنائے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر ساتھ ہی میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.